یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک وظیفہ ایسا ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کرنے کو کہا ہے۔ وہ وظیفہ ہے استغفار کا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں استغفار تو پڑھتا ہوں لیکن میرے مصائب، مشکلات، میرے دکھ، درد دور نہیں ہو رہے، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، کاذب ہے وہ شخص۔ آج اپنے استادہ کرام کا جو بہت بڑے درجات پر فائز ہیں، ایک ایسا وظیفہ جو کہ بہت زیادہ قیمتی اور بیش بہا ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہاں ہم لوگ ایکچولی ایڈونچر لینڈ میں آئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سب کے ساتھ کچھ اس کی کلپس بھی شیئر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ استغفار کرتا ہے میں اس کے معاملات بہتر کر دیتا ہوں۔ جب بندہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے، استغفار میں یہی چیز آتی ہے، بخشش مانگنا، اللہ سے معافی مانگنا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات بہتر کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ استغفار کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، میں اس کے لیے ہر چیز عطا کر دوں گا۔ سب سے پہلا کام، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ بے شک تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفار ہے۔ وہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا دے گا؟ وہ بارشوں کا نزول کرے گا، وہ تمہیں باغات دے گا، نہریں چلا دے گا۔ تمہیں مالی پریشانی ہے، مال عطا کر دے گا۔ تمہیں اولاد کی پریشانی ہے، اولاد عطا کر دے گا۔ یعنی استغفار کرنے سے اللہ تمہیں فرما رہے ہیں کہ تمہاری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ کسی کو کوئی مشکل ہے، وہ استغفار کرے۔ اللہ نے تو ہمیں راستہ بتا دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو یہی درس دیا ہے، جو بندہ استغفار کرتا ہے میں اس کی پریشانی ختم کر دیتا ہوں، غم دور کر دیتا ہوں، اور رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ میں خود دن میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بالکل پاک ہستی ہیں، وہ ایسی ہستی ہیں جن کی زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں۔ وہ ہمارے پیارے پیغمبر صاحب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تمہیں سکھا رہے ہیں کہ اس سے گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ اس سے خیر بھی ملتی ہے۔ یہ اللہ کے قریب بھی بندے کو کرتا ہے۔ پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ حضور، آپ ساری رات قیام کرتے ہیں، آپ اتنی مشقت عبادات میں کرتے ہیں، فرمایا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا۔ تو پتہ چلا استغفار کرنا ایک طرح سے شکر بھی ہے۔ ویسے اردو زبان میں ہم استغفار کہتے ہیں، ویسے استغفر اللہ صحیح ورڈ ہے، جو پڑھنا ہے ہمیں استغفر اللہ۔ آج میں آپ سب کو ایک بات بتاؤں، اللہ کو انسان کو سب سے زیادہ پسند کرنے کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ انسان گناہ کر کے استغفار کرتا ہے۔ اللہ کو فرشتوں سے زیادہ بندہ پسند اس لیے ہے، تمام مخلوقوں سے زیادہ بندہ پسند اس لیے ہے۔ اللہ کی بڑائی تو فرشتے بھی بیان کرتے ہیں، اور فرشتے تو ہر وقت اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، کوئی گناہ نہیں کرتے، لیکن اللہ کو انسان اس لیے پسند ہے کہ یہ کوتاہی بھی کرتا ہے تو استغفار کرتا ہے۔ اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے جو غلطی کے بعد استغفار کرتا ہے۔ حدیث میں ایسے ایسے الفاظ، ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کو بندہ اتنا پسند ہے جو استغفار کرتا ہے۔ اللہ کے بندہ اتنا قریب ہو جاتا ہے جو استغفار کرتا ہے۔ اتنی احادیث ملتی ہیں کہ اگر میں ساری پڑھوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ سب سے افضل ترین استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ناظرین، یہ اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ صرف اس ایک استغفار کے کلمے میں اللہ نے اتنی خیر رکھی ہے
کہ اگر کوئی بندہ صرف 10 بار یعنی کہ صرف 10 بار یہ بندہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اتنا قیمتی کلمہ ہے، اتنا قیمتی کلمہ ہے کہ میں آپ سب کو کیا بتاؤں۔ بندہ گناہ کر کے کتنی دیر تک تو فرشتے لکھتے ہی نہیں، غالباً 6 گھنٹے تک، کہ یہ بندہ استغفار کر لے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیں، لکھنا بھی نہ پڑے، ویسے ہی اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روک دیتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، میرا بندہ استغفار کر لے، معافی مانگ لے۔ تو جو بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں پہ اریزر پھیرا ہوتا ہے۔ اچھا، استغفار کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، وضو کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ اس میں کوئی وضو کی شرط نہیں ہے۔ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے کوشش کریں، دنیا داری کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی زبان استغفار کے ذکر سے تر رکھیں۔ انسان غلطی کا تو پتلا ہے، گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں، بس ساتھ میں وہ اریزر بھی کرتا رہے، گناہ ہوتے ہیں معافی بھی مانگتا رہے اور میرا اللہ اسے معاف بھی کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہ کے پیچھے اپنی نیکی کو لگا دو، وہ اس کو مٹا دے گا۔ تو نیکی یہی ہے، ذکر، یہ نیکی ہے۔ گناہ کیا، اس کے پیچھے یہ ذکر لگا دو۔ تو استغفار اللہ کے سامنے آپ چلتے پھرتے بھی کریں، گڑ گڑا کر بھی کریں، آپ دعاؤں میں بھی کریں، آپ ایک الگ سجدہ بھی کریں، یعنی ایک الگ سجدہ آپ کر لیں، اس میں اپنے رب کو منائیں، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں، وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفار ہے۔ تو استغفار آپ جب تک کریں جب تک آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہو جاتی، آپ اس وقت تک استغفار کریں جب تک جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل نہیں جاتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ملے گا جب بندہ استغفار کرے گا۔ تو یہ عمل بہت ہی آسان ہے، ہر طرح کی مشکل ختم ہو جاتی ہے، ہر طرح کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہے، دکھ درد ختم ہو جاتے ہیں۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، یہ اللہ کے قریب بھی اپنے بندے کو کرتا ہے۔ یعنی استغفار کرنے سے اللہ تمہیں فرما رہا ہے کہ تمہاری مشکلات دور ہو جائے گی۔ تو استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیں۔ حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے کہا استغفار کر۔ ایک شخص آیا کہ میرا بزنس بہت ڈاؤن ہو گیا ہے، مجھے کاروبار میں بہت لاس ہو گیا ہے، مجھے کوئی نصیحت کرے۔ انہوں نے کہا استغفار کر۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے حوالے سے بہت پریشان ہوں، ہمارے ایشوز چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا استغفار کر۔ اس طرح ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میرے باغات ہیں لیکن ان میں پھل نہیں آ رہا ہے، میرے لیے دعا فرما دیں۔ انہوں نے کہا استغفار کر۔ جب وہ سارے لوگ چلے گئے تو حسن البصری سے ایک شخص نے پوچھا، بڑی عجیب بات ہے، مختلف مسائل کے ساتھ لوگ آپ کے پاس آئے، آپ نے سب کو کہا استغفار کر؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا فلسفہ نہیں ہے، سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبان سے کہ استغفار کرو۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تم پر مسلسل بارش برسا دے گا۔ بارش آپ کو پتہ ہے بہت بڑا سورس ہوتی ہے ویجیٹیشن کا، ریورز کا، اوپر سے آ رہا ہے سارا رزق، اور اللہ اضافہ کرے گا تمہارے مال میں اور تمہاری اولاد میں۔ دیکھیے کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ اللہ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا۔ دنیا کی بات ہو رہی ہے اس میں، اور اللہ تمہیں مختلف باغات دے گا، اور باغات سے مراد ہے ایگریکلچر لینڈ، اور اللہ تمہیں ریورس دے گا، یعنی ریورس نکل آئیں گے تمہاری زمینوں کے نیچے سے۔ اب ظاہر ہے اس دور میں لوگوں کی سب سے جو بڑی اکانومی جو ہوتی تھی، جو سب سے بیسٹ اکانومی تھی، وہ ایگریکلچر تھی۔ تو دیکھیے دنیا کی اس میں بات ہو رہی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا مقصد صرف اور صرف آپ سب کو اس پاورفل وظیفے کے بارے میں بتانا ہے، جس کا ہم لوگوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ اتنا پاورفل ذکر ہے کہ
آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تو پسندیدہ ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ آپ استغفار کرو، میرا بندہ مجھ سے استغفار کرتا ہے تو میں اسے وہ دوں گا جو اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ خوش قسمتوں میں شمار ہو جائیں گے، رشتوں میں محبت پیدا ہو جائے گی، آپ کی راہ میں حائل رکاوٹیں خود بخود ہی اللہ تعالیٰ ہٹاتا چلا جائے گا، آپ کے رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ استغفار پڑھنے سے دشمن اور بری نظر سے آپ بچ جائیں گے، آپ کی اولاد فرما بردار بن جائے گی۔ اگر آپ اولاد صالحہ، مال حلال، کشادہ رزق، نیکیوں میں اضافہ اور برائی اور تنگ دستی، بیماری اور مایوسی سے نجات چاہتے ہیں تو استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ یقین نہیں کر سکتے، آپ بڑے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ استغفار سے عذاب رکتا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاقت تمہاری بڑھ جائے گی، استغفار کرتے رہو۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ استغفار سے اللہ گناہ کو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ بزرگ برتر نے کہا ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرو، کم از کم دن میں 1200 مرتبہ استغفار ہونا چاہیے، کم از کم۔ یہ مجربات میں سے ہے، اور زیادہ سے زیادہ 12,000 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی ترمذی میں کہا ہے یہ بھی کافی ہے۔ استغفر اللہ العظیمی یہ بھی کافی ہے، مطلب یہ استغفار آپ کرتے رہیے۔ بخاری کہتا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ بھی بہت افضل ترین استغفار ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں محبت چاہیے، آرام چاہیے، عزت چاہیے، حلال دولت چاہیے، وقار چاہیے، حفاظت چاہیے، خدا تیری نصرت چاہیے، بندوں کے ہر شر فساد سے بچت چاہیے۔ اس کا ذکر اللہ نے سورہ نوح میں کیا ہے 29ویں پارے میں۔ سارا کام استغفار سے ہوگا، تو ہمیں بہت زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ زیادہ پڑھیں گے تو ہمیں بہت فائدہ ملے گا، کم پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ دنیا کی تمام تکلیفیں، رنج و غم، صدمہ اور مصیبت، فتنہ اور پریشانی سورہ انفال میں ہے، استغفار سے ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، آپ استغفار اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کیجیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ آپ یقین جانیے استغفار کرنے سے آپ کی تمام راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ خود بخود ہی ہٹتی چلی جائیں گی۔ آپ کے رزق میں اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ استغفار پڑھنے سے دشمن، جادو ٹونا، نظر بد، سب سے استغفار آپ کو بچا لے گا۔ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے گی، اور آپ کو رزق اتنا ملے گا کہ آپ کی سوچ ہوگی، آپ کو بہت کامیابیاں ملیں گی جس کا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اتنا پاورفل ذکر ہے کہ بہت ہی کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اوکے ناظرین، اللہ حافظ۔